اعلی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ اس پاک و ہند بر صغیر کی سرزمین پر ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ اللہ نے آپ کو زبردست جودت طبع کے ساتھ ساتھ اعلیٰ قسم کی صلاحیتیں اور بھرپور علمی استعداد عطا فرما کے دنیا میں بھیجا۔ آپ نے اپنی علمی اور عملی صلاحیتوں کے ذریعے سے وہ خدمات انجام دی ہیں کہ آپ کے علم کے دریا بہتے چلے گئے اور وہ نہ صرف اس سرزمین کو سیراب کرتے گئے بلکہ یہاں سے نکل کر پوری دنیا میں آپ کا فیضان عام ہوا اور آپ کی تعلیمات کی روشنی پھیلی۔ آپ کی بے شمار تعلیمات ہیں، آپ نے ہزارہا فتاوی تحریر فرمائے، بہت سی کتابیں اور رسائل آپ نے تصنیف فرمائے۔ اس میں یقیناً ایک ایک بات رکھے گی اور لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ انہی علم و حکمت پر مبنی آپ کی نوازشات میں سے ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے 10 ایسے نکات اہل اسلام کو عطا فرمائے ہیں کہ جو اپنی افادیت اور اپنے فوائد کے لحاظ سے ہر دور میں مسلم رہے ہیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک اور آج کے بعد بھی ہمیشہ جب بھی ان علمی، فکری اور اصلاحی نکات پر عمل ہوگا تو یقیناً یہ امت اور اہل اسلام اور اہل سنت و جماعت اس سے بڑے فوائد حاصل کریں گے اور یہ ان کی نشت ثانیہ کے لیے نہایت مؤثر ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار فضائل و کمالات سے نوازا تھا۔ آپ صحیح معنوں میں جبل العلم اور بحر العلوم کہلائے جانے کے مستحق تھے۔ جس فن کو دیکھیں، جس علم کو دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جس سمت دیکھیے وہ اللہ کا رضا ہے۔ تفسیر کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، فقہ کو دیکھیں، کلام کو دیکھیں، منطق و فلسفہ کو دیکھیں، سائنس کو دیکھیں، شعر و سخن کو دیکھیں، ہر میدان میں اعلیٰ حضرت نے اپنا لوہا منوایا ہے اور ہر جگہ اعلیٰ حضرت نے اپنے فضائل اور اپنے کمالات کے جھنڈے گاڑے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے تو بہت بڑا کام کیا۔ آپ نے رجال بھی تیار فرمائے اور لٹریچر بھی تیار فرمائے، اور وہیں ساتھ ہی ساتھ آپ نے اہل سنت کی نشت ثانیہ کے لیے اور فروغ علم دین کے لیے ایک بہت زبردست پروگرام ترتیب دیا، بہت زبردست پیکیج دیا آپ نے 10 نکات کی صورت میں۔ ہر نقطہ اپنی اپنی جگہ ایک خاص اہمیت اور افادیت رکھتا ہے۔ تو یہ جو 10 نکات یا نکات ہیں، ہر نقطہ اپنی اپنی جگہ خاص اہمیت اور افادیت رکھتا ہے۔ ان میں سے ایک نقطے پہ میں بطور خاص فوکس کرنا چاہوں گا۔ ایک نقطہ اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم میں جو قابل کار موجود ہیں اور اپنی معاش میں مشغول ہیں، وظائف مقرر کر کے فارغ البال بنائے جائیں اور جس کام میں مہارت ہو لگائے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں میں یعنی طبقہ علماء میں جو حضرات غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں،
اور اپنی ان صلاحیتوں سے کما حق ملک کو، ملت کو، دین کو فائدہ نہیں پہنچا رہے، اور فائدہ نہ پہنچانے کی وجہ ان کا کسب معاش میں مشغول ہونا ہے، تو ایسی شخصیات کو چن لیا جائے، اور چن لینے کے بعد انہیں ان کے معاش کی طرف سے بے پرواہ کر دیا جائے، ان کا ایسا وظیفہ مقرر کر دیا جائے کہ وہ کسب معاش میں مشغول نہ ہوں، ان کے سارے معاشی معاملات درست ہو جائیں، اور جس کام میں انہیں مہارت ہو ان سے بس وہ کام لیا جائے تاکہ ملک و ملت کو بھی فائدہ ہو، اور دین کو بھی فائدہ ہو، امت کو بھی فائدہ ہو، اور خلق خدا کو بھی صحیح معنوں میں فائدہ ہو۔ دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت کے تدبر کا، آپ کی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ نے بالکل زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور اس بات کی تہ تک پہنچے ہیں کہ بہت سا ٹیلنٹ معاشی مسائل کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی دیکھیں بہت سے ایسے حضرات ہیں کہ وہ مختلف چیزوں میں مہارت رکھتے ہیں، لیکن اپنے اس ٹیلنٹ سے، اپنی اس مہارت سے صحیح معنوں میں فائدہ مخلوق کو، امت کو، دین کو نہیں پہنچا پاتے اپنی معاشی مشکلات کی وجہ سے۔ تو اگر اعلیٰ حضرت کے اس نقطے پر فوکس کیا جائے اور اس نقطے پر عمل کیا جائے تو اس سے اہل سنت کو بھی فائدہ ہوگا، اہل اسلام کو بھی فائدہ ہوگا، امت مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثنا کو بھی فائدہ ہوگا، خلق خدا کو مجموعی اور عمومی طور پہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی ایکسپرٹی ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے، کسی کو تدریس میں ملکہ ہوتا ہے، کسی کو تصنیف و تالیف میں ملکہ ہوتا ہے، کسی کو دعوت و تبلیغ کے اندر خاص مہارت ہوتی ہے، ذہن سازی پہ خاص مہارت ہوتی ہے، کسی کی ایکسپرٹی ہوتی ہے ڈیبیٹ کے اندر، مناظرے اور مکالمے کے اندر۔ بالغرض ہر شعبہ اپنی اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، ہر شعبے کے لیے غیر معمولی صلاحیتوں کے افراد جو ایکسٹرا آرڈینری سکلز رکھتے ہوں انہیں نامزد کر کے، نومینیٹ کر کے چن لیا جائے، چننے کے بعد ان کے تمام معاشی معاملات اپنے ذمے لے لیے جائیں، انہیں معقول وظیفہ دیا جائے جس سے وہ معاشی طور پر آسودہ حال ہو جائیں، اس کے بعد جس کام میں انہیں مہارت ہے اس کام میں انہیں لگا دیا جائے، تو کیا ہی زبردست نفع ہوگا امت کا، دین کا، خلق خدا کا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے یوں تو کئی پہلو ہیں، کئی جہتیں ہیں، لیکن خاص طور پر اس وقت جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ 10 نکات ہیں کہ جن کے اندر آپ نے امت کو ایک بہترین رہنمائی آپ نے فرمائی ہے۔ اس میں سے ناظرین کرام جو خاص طور پر 5واں نقطہ ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو طلباء تیار ہوتے جائیں ان کو ملک میں مختلف کاموں کے ساتھ اور مختلف گویا کہ مقاصد کے ساتھ ان کو پھیلایا جائے تاکہ وہ تحریر اور تقریر کے ذریعے سے اور جہاں جس طرح کی ضرورت ہو اس کے ذریعے سے وہ اشاعت دین کا کام انجام دے سکیں۔ یہ کس قدر اہم نقطہ ہے اور کس قدر اہم بات ہے کہ جو بھی طلبہ دین ہیں ان میں خاص طور پر ایک تو اس بات کی طرف توجہ رکھی جائے کہ ان کے اندر کیا کیا اللہ رب العالمین نے صلاحیتیں رکھی ہیں، ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے، پھر اس کے بعد جس کے اندر جو صلاحیت ہے اس کی جہاں خاص طور پر ملک و ملت میں ضرورت ہے اور اس کے ذریعے سے جو کام لیا جا سکتا ہے اس کام کے لیے اس کی رہنمائی کی جائے یا اس سے وہ کام لیا جائے۔ بعض اوقات کام لینے کے لیے ایک تنظیمی نیٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس طرح کے وسائل دیے ہیں وہ یقیناً اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی ان تنظیمی صلاحیتوں کو اور جو بھی اللہ نے ان کو دیگر مالی اعتبار سے خاص طور پر صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان سے کام لیتے ہوئے مختلف طلبہ دین کا ایک گویا کہ نیٹ ورک بنا کر اور ان کو ایک آپس میں چینلائز کر کے اور کنیکٹ کر کے وہ مختلف علاقوں میں مختلف مقامات پر ان کو بھیج کر جہاں جس طرح کی ضرورت ہو، چونکہ طبیعتیں مختلف ہیں، صلاحیتیں مختلف ہیں، جہاں جس طرح کی ضرورت ہو اس کے مطابق وہ ان کو بھیج کر ان سے وہ کام لیں اور ان کو اچھا معقول نذرانہ اور وظیفہ ان کے لیے مقرر کریں تاکہ ان کی معاشی ضروریات بہتر طریقے سے پوری ہو سکیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلی کے ان 10 نکات کا جائزہ لیں جو آپ نے قوم و معاشرے کی، ملت کی اصلاح کے لیے پیش فرمائیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ فراست عطا کی تھی
کہ آج سے 1 صدی قبل آپ نے جو ہے میڈیا کی اہمیت کو سمجھا اور میڈیا کی طاقت کو، میڈیا کے ذریعے جو ذہن سازی کی جاتی ہیں اس کی اہمیت کو آپ نے سمجھا، اور جو 10 نکاتی لاہ عمل آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اس میں آپ نے ایک نقطہ جو ہے، ویسے تو ہر نقطہ جو امام احمد رضا فاضل بریلی نے پیش فرمایا وہ اگرچہ کہ ایک نقطہ ہے، لیکن دراصل کوزے میں دریا کو سمو دیا ہے۔ تو ایک نقطہ جس پہ گفتگو کرنا یہاں پر مقصود ہے وہ ہے صحافت کے حوالے سے، کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ایسے اخبارات ہوں، ہفتہ وار ہوں، روزنامے ہوں کہ جو دین و مسلک کے لیے، دین و ملت کے لیے، جن میں مضامین خبریں شائع ہوں اور وہ ہر فرد تک پہنچیں۔ تو یہ امام احمد رضا کی فراست تھی کہ آپ نے اس بات کو 1 صدی قبل، جب میڈیا اتنا طاقتور نہیں تھا، اتنا انتشار میڈیا کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت آپ نے اس چیز کی اہمیت کو سمجھا اور مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ ان کے اپنے اخبارات جن کے ذریعے سے دین کی تبلیغ بھی ہو، مسلک کی اشاعت بھی ہو اور ایمانیات، عقائد کی حفاظت بھی ہو۔ آج اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ دنیا کا اکثر میڈیا، یعنی 80% سے زیادہ جو ہے میڈیا، وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے اخبارات، بڑے بڑے ٹی وی چینلز، اور جب یہودیوں کے کنٹرول میں ہے تو ظاہر ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہی چیز، وہی خبر، وہی نقطہ نظر دنیا تک پہنچتا ہے۔ ہمارے پاس بھی معلومات کے ذرائع انہی کے فراہم کرنا ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ایک غلط بات کی وضاحت کے لیے، اس کا رد کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ وسائل یا ہمارے پاس وہ طاقت میڈیا کی اس طرح سے نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اگر امام احمد رضا فاضل بریلی کے ان 10 نکات میں سے یہ جو نقطہ انہوں نے صحافت کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے پیش کیا، اگر اس کو پیش نظر رکھا جاتا تو آج ہم اس یہودی میڈیا کا مقابلہ کر سکتے اور اپنے عقائد، ایمان، اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج کی اس جدید دنیا میں جب موبائل، لیپ ٹاپ، PDF بکس اور ڈیجیٹل لائبریری کا تصور آ چکا ہے، وہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کتابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تحریر، تصنیف، کتاب کی ضرورت ہر دور میں رہی۔ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 10 نکاتی پروگرام جو امت مسلمہ کو دیا، اس میں ایک یہ تھا کہ مذہب کی حمایت میں، اسلام کی حمایت میں مصنفین سے کتابیں لکھوائی جائیں، تصانیف لکھوائی جائیں اور اس کا انہیں بہترین معاوضہ دیا جائے۔ یہ اتنا شاندار پروگرام امام اہل سنت نے ہمیں دیا، مگر افسوس، صد افسوس کہ اہل سنت نے اس پروگرام پر اس طرح عمل نہیں کیا جس طرح انہیں پروگرام پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ کہ امام اہل سنت کی محبت اگر آپ کے دل میں ہے اور آپ اس مشن پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس مشن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ آپ کی مسجد میں، آپ کے مدرسے میں، آپ کے اسکول میں ایک لائبریری ضرور ہو، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے گھر میں بھی ایک چھوٹی سی لائبریری ضرور بنائیے جہاں پہ کتب موجود ہوں۔ 14ویں صدی کے عظیم عالم دین بلکہ مجدد وقت امام احمد رضا خان محدث بریلی، جو 55 سے زائد علوم پر ماہر ہیں، 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ نے جو فتوے لکھے وہ تو فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے، العطایہ النبویہ فی الفتاوی رضویہ۔ آپ نے امت کی ترقی، سیلویشن، نجات، پروسپیرٹی کے لیے 10 اصول بیان فرمائے کہ جس سے اہل سنت کی ترقی ہو سکتی ہے۔ اس میں پہلا پوائنٹ ہے کہ عظیم الشان مدارس قائم کیے جائیں جس میں باقاعدہ تعلیمیں ہوں۔ اس بات کو اگر میں اپنے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں تو یوں ہے کہ اسلامک سوسائٹی کین اونلی پریویل اینڈ سسٹین ود ٹرو اسلامک انسٹیٹیوشنز۔
ایک سوسائٹی تبھی ترقی کر سکتی ہے جب اس کی بنیاد بہترین دینی مدارس پہ ہو. اگر دینی مدارس نہیں ہوں گے سوسائٹی میں تو آپ کی سوسائٹی کولیپس کر جائے گی. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صرف مدارس نہیں فرمایا بلکہ قربان جائیے آج سے 100 سال پہلے آپ نے فرما دیا کہ عظیم الشان دینی مدارس ہوں. یعنی ہر کمیونٹی، ہر سوسائٹی میں اور شہر میں کئی جامعات ہوں، بہترین دینی مدارس ہوں جس میں باقاعدہ تعلیم ہوں. یعنی باقاعدہ سے مراد ماڈرنائزڈ اپروچ ہو اور پراپر میکینزم ہو، ایجوکیشن سسٹم ہو، جہاں پر پڑھنے والا گویا کہ نہ صرف یہ کہ وہ عربک لٹریچر، عربک پوئٹری، سینٹیکس، گرامر، فصاحت، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، اسلامک جورسپروڈنس ہو یا حدیث، اصول حدیث، دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، منطق، فلسفہ، معقولات، منقولات، جتنی کتب ہیں، نہ صرف یہ کہ ان پہ ماہر ہو بلکہ دینی مدارس سے پڑھنے والا اپنی سوسائٹی میں ایک پیوٹل پوائنٹ ہو، کارڈینل پوائنٹ، یعنی بنیاد کلیدی کردار ادا کرے. یا تو وہ لائر ہو یا وہ اکنامسٹ ہو، معیشت کا ایکسپرٹ ہو یا پولیٹیکل سائنس کا ایکسپرٹ ہو، یا وہ اکاؤنٹنٹ ہو، انجینئر ہو، فزیشین ہو، سرجن ہو. وہ جس فیلڈ کا انتخاب کرے تو وہاں پر پھر اس کا توتی بولتا ہو. اور ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ تھا کہ وہ ہر فیلڈ میں ماہر تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان کی مثال اور آپ کی تحریریں ہمارے سامنے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی جائے جس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے توجہ دلائی کہ عظیم الشان دینی مدارس قائم کیے جائیں. آج ہم نے اس پر توجہ نہیں دی تو آج آپ دیکھیں کراچی پاکستان کا حال کہ وہاں پر دینی مدارس میں طلباء کی تعداد دیکھیں اور دنیاوی جو ادارے ہیں آپ دیکھیں، IBA ہو اور بڑے بڑے ادارے لمس ہیں اور جتنے ادارے ہیں، کراچی یونیورسٹی آپ دیکھ لیں، ہزاروں کی تعداد میں طلباء وہاں پر جا رہے ہیں، لیکن دینی مدارس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی. حالانکہ معاشرے کی بنیاد دینی مدارس ہیں اور آپ ٹاپ لسٹڈ یونیورسٹیز جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں اس میں آپ دیکھیں تو اسٹینفورڈ یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی جناب والا کیلیفورنیا کی ہیں یا UK میں ہیں. اب ہماری اگر اسلامک انسٹیٹیوشنز آپ دیکھیں تو گننے کے برابر ان کا معیار، ان کا اسٹرکچر. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سورس آف انسپریشن بنے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو پوائنٹ بیان کیا، اس اصول اور اس منہج پر بہترین دینی مدارس قائم کر کے اسلامک سوسائٹی کی ہم جو ہے ایسی مضبوط بنیاد بنائیں جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے. وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سم دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. تاریخ اسلام کے اوراق کی طرف جب نظر کی جاتی ہے تو ایسی شخصیات اور ایسی ہستیاں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جن کے اقوال و افعال، سیرت و کردار اور ان کے افکار و نظریات کا اثر و نفوذ صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں بلکہ وہ ایک دنیا کو بہرور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہی شخصیات اور انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کی ہے. آج امت مسلمہ کو بالعموم اور اہل سنت و جماعت کو بالخصوص جن انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، میری دانست میں، میرے خیال میں، وہ اعلیٰ حضرت کے افکار و نظریات کے ذریعے ہی ممکن ہے. آج سے تقریباً 100 سال پہلے جو 10 نکاتی ایجنڈا انہوں نے اہل سنت و جماعت کی ترقی اور بقا کے لیے پیش فرمایا تھا، اگر بڑی ایمانداری کے ساتھ آج بھی اسے اپنا لیا جائے تو کوئی بعید نہیں کہ اہل سنت کی دیگر گوں حالت بہتر ہو جائے اور 10 سال بعد، 20 سال بعد، 25-30 سال بعد مختلف شعبہائے زندگی میں اہل سنت و جماعت امت کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.